دیہات اور اس کے جو قریبی قرب و جوار میں جو بستیاں تھیں اس کی حکومت یہاں کے امیر ابن سعود کے اندر میں تھی، اور یہ ابن سعود یہاں کے حکمراں اور یہاں کے ان کی طرف سے ایک حاکم متعین تھا۔ دوسروں کی بنسبت یہاں کی جو حکومت تھی، عدل و انصاف یہاں تھا، اور کم از کم دوسروں کی بنسبت بہت اچھائیاں یہاں تھیں۔ اسی طرح روینا جو بغل میں ہے، یہاں کی جو حکومت تھی وہ بھی بہت اچھی تھی، اور وہاں بھی شجاع اور بہادر اور عدل و انصاف کا حاکم تھا۔ لیکن یہ جو ریاض جہاں آپ رہتے ہیں اور جہاں سے آپ آئے ہیں یہاں پر یہ محاضرہ سننے کے لیے، یہ ریاض کے اندر یہ جو علاقہ تھا ریاض کا، یہ جو ریاست تھی، یہ نہایت ہی بدترین اور نہایت ہی ظالم و جابر اور نہایت ہی بدعقیدہ آدمی کے ہاتھ میں تھی، جس کا نام دہام تھا۔ اس قدر ظالم کہ اس کے ظلم کی داستانیں اگر تاریخ میں، اگر انسانیت کی تاریخ میں اٹھا کر کے دیکھیں تو شاید ملنا مشکل ہو۔ میں ایک داستان، ایک واقعہ اس کے ظلم کی میں بتاؤں کہ ایک شخص جو بلا کسی جرم کے پکڑا گیا، اس کو اس خبیث نے بلایا، اور بلانے کے بعد میں اپنے سامنے اس کے ہاتھوں اور پیروں کو جکڑا گیا سلاخوں اس میں زنجیروں کے اندر، اور اس کے بعد میں اس کے ران کے گوشت کاٹے گئے۔ ران کے گوشت کاٹ کر اسی بندے کے منہ میں کہا گیا تو کھا اس کو۔ ران اس قدر ظالمیت دہام خبیث تھا، اس کے منہ میں ڈالا گیا، اس نے انکار کر دیا اور بہت کوشش کی تو اس گوشت کو بھون کر زبردستی اس کے منہ میں ٹھونسا گیا تھا، اور کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہ تھی اس ریاض کے علاقے کے اندر۔ بہرحال اور ہر حرام چیزوں کو اس خبیث نے حلال کیا ہوا تھا، اور ظلم کی یہ حد تھی۔ آل سعود اور جو روینا کے علاقے کے اندر آل معمر تھے، آل معمر جو تھے، یہ لوگ قطعی طور پر کچھ اچھے، اور ان کی ریاستوں کے اندر کچھ عدل و انصاف قائم تھا، اور بدعت اور قتل و غارت گری ان کے اندر جنگ و جدال کم تھی۔ لیکن میرے عزیز بہرحال یہ لوگ بھی آزو بازو کے اس سے متاثر تھے، اور یہ بھی خوف زدہ بھی تھے کہ کوئی بھی ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو اپنی جگہ ظلم اور بربریت کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ تو میرے عزیز عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رحم دلی، ہمدردی اور اسی طرح پڑوسیوں کی دیکھ ریکھ اور ان کے حقوق اس زمانے جاہلیت میں تو کم از کم کچھ باقی تھی، لیکن اس دور کے اندر جس دور کا میں نقشہ کھینچ رہا ہوں، اس دور کے اندر یہ بھی چیزیں نہیں تھیں، بلکہ مسجدیں ویران، علم کی محفلیں ختم ہو چکی تھیں، علماء ظلم و ستم کی چکیوں میں پس رہے تھے، اور بالکل انارکی تھی، لا قانونیت تھی، جو جہاں چاہتا تھا وہاں اس طرح سے جس کو چاہتا تھا زبردستی قبضہ کر لیتا تھا، اور کچھ درباری ملے شکم پرور ان حکومتوں کے تحت پلتے تھے، اور جیسا بادشاہ جیسا حاکم اسی طرح کی اس کی زبان میں ہاں میں ہاں ملا کر کے وہ اپنی روزی روٹی ڈھونڈتے تھے اور روزی روٹی کماتے تھے۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اور اس ظلم و ستم کی تاریکیوں میں اور شرک و بدعت کے اس اجارہ داریوں میں انتظار تھا کہ کوئی آنے والا آئے اور اس سرزمین نجد و حجاز کی اصلاح کرے، اور یہاں اللہ کا قانون نافذ ہو، یہاں شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہو، اور سسکتی ہوئی یہ اللہ کے بندوں کی آوازیں عرش تک ٹکرائی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا، چنانچہ ایسی حالت میں روینا کے اس علاقے میں روینا کے اس شہر کے اندر ایک آواز ابھری، اور ایک اللہ رب العزت کا بندہ پیدا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریکی کو مٹانے کے لیے اپنے ایک محبوب بندے کو منتخب کیا، وہ بجلی بن کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم کا نائب بن کر، اسی طرح ہدایت کی کرن بن کر، حقانیت کی بجلی بن کر، اور اسی طرح جاہلیت کے اوپر ایک برق طفا بن کر وہ شخص اس امت کے اندر پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس امت کے اوپر رحم فرمایا، ایک علمی گھرانے میں جو قرآن و حدیث اور فقہ اور تفسیر اور اسی طرح فقہ و ادب کے اندر ممتاز گھرانہ تھا، اس آل معمر یعنی امیر روینا کی نگرانی میں وہ گھرانہ موجود تھا۔ روینا کے اندر وہ گھرانہ تھا شیخ عبد الوہاب کا، جن کے باپ حضرت شیخ سلیمان تھے، وہ بھی اہل نجد میں سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے عالم تصور کیے جاتے تھے۔ ان کے گھرانے میں ایک شخص، ایک بچہ پیدا ہوا، کون سی ہجری میں؟ سن 1115 ہجری کے اندر وہ لڑکا پیدا ہوا، جس لڑکے کا نام ان کے ماں باپ نے محمد رکھا، جس کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد رکھا گیا، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ، اور ان کا پورا نام محمد ابن عبد الوہاب ہے۔ ان کا پورا نام کیا ہے؟
محمد بن عبد الوہاب ابن سلیمان ابن علی بن محمد بن احمد بن راشد التمیمی قبیلے بنو تمیم کے خاندان سے ان کا تعلق ہے. اور یہ قبیلے بنو تمیم جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب اٹھائیں گے تو مضر، اور ایک نام آتا ہے قبیلے مضر کے بعد قبیلے الیاس کا. قبیلے بنو تمیم کا سلسلہ قبیلے بنو الیاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکڑ دادا چکڑ دادا کے پاس جا کے ملتا ہے، وہاں یہ دونوں قبیلے جا کر کے ملتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا رشتہ اس طرح سے جڑتا ہے. اور یہ قبیلے بنو تمیم کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ قبیلے بنو تمیم وہ ہیں، میں یہی بتلاتا چلوں آپ کو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ما زلت احب بنی تمیم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ منذ ثلاث، کہتے ہیں 3 چیزوں کی وجہ سے میں قبیلے بنو تمیم کو بہت پسند کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں. کسی نے پوچھا کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں، کن 3 چیزوں کی وجہ سے قبیلے بنو تمیم سے آپ محبت کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ سے پوچھا تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اس قبیلے بنو تمیم کے بارے میں سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آخری وقت میں دجال پیدا ہوں گے تو یہ قبیلے بنو تمیم کے لوگ فیہم اشد امتی علی الدجال، وہ لوگ پیدا ہوں گے جو دجال کے لیے تلوار ہوں گے، تلوار دجل اور مکر کے پردے چاک کریں گے. دجال کے لیے یہ قبیلے کے لوگ بڑے سخت ہوں گے. نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اس قبیلے بنو تمیم سے جب صدقہ اور زکوٰۃ کا مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا ہذہ صدقات قومنا، یہ ہمارے خاندان کا صدقہ ہے. اللہ اکبر، یہ ہمارے خاندان سے آئی ہوئی زکوٰۃ ہے، لوگوں اس کو جلدی سے رکھو. وکانت سبیۃ منہم عند عائشہ، اور کہتے ہیں کہ قبیلے بنو تمیم کی ایک باندی حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت کرتی تھی، قید پکڑی گئی تھی اور لائی گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ اس کا تعلق قبیلے بنو تمیم سے ہے، جبکہ ابھی وہ مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی، سنو باندی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ اعتقیہا فإنہا من ولد اسماعیل، اے عائشہ اس باندی کو آزاد کر دو اس لیے کہ ہمارے باپ اسماعیل کی اولاد سے ہے. اللہ اکبر. قبیلے بنو تمیم کی یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایک حدیث اور میں بتلاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں یہ شاید بعد میں بتلاؤں لیکن چلیں وہ وہاں بھی میں بتلا دوں اس قبیلے کی فضیلت کے بارے میں. آج نجد کا نام لے کر حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کیا جاتا ہے، اور میں اس شبہے کا بھی جواب انشاءاللہ میں اخیر میں دوں گا. لیکن پہلے یہ حدیث اللہ کے جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجد سے ایک آدمی آیا، اور دوسری روایت میں ہے یہ مسند احمد کی، یہ کہاں سے آیا تھا معلوم ہے؟ اور اللہ اکبر اس کا واقعہ میں تفصیلی بتلاؤں تو وقت چاہیے، لیکن یہ آدمی اونٹ پہ سوار ہو کر اسی نجد ریاض کی بستی سے، ریاض سے وہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم گیا تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینے کے باہر تپ تپاتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے. وہاں سے کسی کے اونٹ کے اوپر آنے، اونٹ گرد و غبار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، کوئی ہماری طرف آ رہا ہے. یہی نجد کا آدمی جب وہاں گیا تھا اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اللہ کے نبی کے قریب آیا، اس نے پوچھا من منکم محمد، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چاہیے. اللہ کے حبیب نے فرمایا بولو کیا چاہتے ہو، جس سے تم مخاطب ہو وہی تمہارا نبی ہے. کہنے لگا، اس آدمی نے کہا یہ بتلاؤ میں کچھ ایسا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور بڑی دور سے آیا ہوں، نجد سے آیا ہوں. اللہ کے حبیب سے کہنے لگے کہ ہمیں ایسا علم بتا دو جو ہمیں جنت سے قریب کر دے، جنت میں پہنچا دے. اللہ کے نبی نے کلمہ توحید بتلائی، نماز، روزہ، حج، زکات، ارکان اسلام بتلائے. جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، وہ نجدی تھا، نجدی. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو یہ چاہتا ہو کہ دنیا ہی میں کسی جنتی کو دیکھ لے تو اس کو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے. اللہ اکبر. تم
ابھی میں بتاؤں گا یہ کس قدر مکاریاں پھیلائی گئی ہیں اور دجل کے جال کن لوگوں نے پھیلائے ہیں اور حدیثوں کو کس طرح انہوں نے چھپایا ہے. لیکن آج یہ دور علم کا دور ہے. آج تاریکیاں اپنا بوریا بستر سمیٹ رہی ہیں اور ہمارے ملکوں میں جس قدر تاریکیاں اسلام کے نام پر بزرگوں کی کہانیاں اور حکایتیں اور ان کی باتیں پھیلائی گئی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور احادیث کی روشنیاں ان تاریکیوں کو ختم کرتی جاتی ہیں. اور ہم یہ کہا کرتے ہیں اللہ کا کلام اور اس کے حبیب کا کلام یہ ہر بندے مومن کو اچھا لگتا ہے اور ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے. وہ شیطان ہیں جو یہ کہتے ہیں تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، تم حدیث نہیں سمجھ سکتے. شیطان جو اپنے مالک کا باغی ہو، جو اپنے مالک کا دشمن ہو، وہی اپنے مالک کی زبان نہیں سمجھتا ہے. لیکن جو اپنے مالک کا فرمانبردار ہوتا ہے وہ اپنے مالک کی زبان اچھی طرح سمجھتا ہے. اللہ نے یہ فطرت میں رکھی ہے، یہ فطرت ہے یہ ہماری. سنو یہ میں ابھی بعد میں بتاؤں. یہ نجد کے تعلق سے آگے بڑھتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اسی سرزمین عوینہ کے اندر جو یہاں سے 40 کلومیٹر یا 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہاں پیدا ہوتے ہیں. اور سن کتنے ہجری کے اندر؟ 1115 ہجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں. 10 برس کی عمر میں اس بچے نے پورے قرآن کریم کو حفظ کر لیا. علمی گھرانہ تھا، نجابت اور طہارت اور پاکیزگی اور علم و فضل کا گھرانہ تھا. گھر ہی کے اندر انہوں نے قرآن کریم کے ترجمے، تفاسیر، فقہ، اصول فقہ، عقائد مکمل طور پر سیکھے. جد اعلیٰ شیخ سلیمان یہ کبار علماء نجد میں سے تھے. باپ بھی عالم و فاضل تھا، علم کی کوئی کمی نہ تھی، گھرانہ علمی تھا. الحمدللہ وہیں پر جو کچھ بھی سیکھنا ہوا انہوں نے سیکھا. مزید علم حاصل کرنے کے لیے باپ سے اجازت طلب کی. مدینہ مکہ مکرمہ گئے، وہاں بڑے بڑے علماء سے ملے اور ان کے سامنے باقاعدہ توحید کے درس کو رکھا، ان سے استفادہ کیا. وہاں سے پھر وہاں علم حاصل کیا. وہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد میں مدینہ منورہ گئے. مدینہ منورہ کا سفر کر کے وہاں علماء مکہ سے استفادہ کرنے کے بعد مدینہ میں شیخ ابن سیف سے جا کر کے ملاقات کیا. ان کے حلقے درس میں بیٹھے. شیخ ابن سیف نے ان کو شیخ محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ جو سندھ کراچی سے آئے ہوئے تھے اور وہ اس وقت مدینے کے اندر مہاجر تھے اور مدینے کے مسجد کے اندر نبی کی اس مسجد کے اندر وہ درس حدیث اور درس قرآن دیا کرتے تھے. ان سے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی ملاقات ہوئی اور ان سے مکمل طور پر انہوں نے علم حاصل کیا. عقیدے کا علم، توحید کا علم اور سنت کا علم شیخ محمد. اور یہ بھی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان کو استاد کہاں کا ملا ہے؟ اللہ بر صغیر کا ہم ان کو استاد وہاں سے ملا. معلوم یہ ہوتا ہے ان کی دعوت ابھرنے سے پہلے توحید کی شمعیں ہمارے ملکوں میں جگمگا رہی تھیں اور وہاں کے کچھ علماء ایسے تھے جو اپنے دین اور عقیدے کو بچلانے کے لیے اللہ کے حبیب کے شہر کا انہوں نے رخ کیا ہوا تھا. یہ تھے حضرت علامہ محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ کی صحبتوں میں رہتے، وہاں سے فیض حاصل کیا اور اس کے بعد میں بہرحال وہاں بہت کچھ علم حاصل کیا. میں مختصر طور پر آگے بڑھ رہا ہوں. پھر وہاں سے اپنے باپ کی اجازت سے بصرہ گئے مصر میں. اور یہ مصری تو پہلے سے چور، معاف کیجئے گا، یہ تو شہری چوروں کا بصرہ کوفہ تو معروف ہے چوروں کے لیے، سمجھ رہے ہیں. عراق تو آج بھی چور ہے، یہ چور تھا. اس لیے اس مردود نے اپنے بھائی کے سینے میں چھرا گھونپا اور آج امریکہ کے سامنے سجدہ کیا اور مردود بیٹھا ہوا ہے اور عالم اسلام کے لیے مصیبت کھڑا کیا ہے اس خبیث نے. اللہ اسے ہلاک و برباد کرے اور کوئی ایسا صالح حاکم وہاں کے اوپر لائے جو وہاں کے لوگ مطمئن اور اطمینان کا سانس لے سکیں. اس خبیث اس کو انہی لوگوں نے پال کے رکھا ہے کہ تو بھوک اور جب تو بھوکے گا تو ہم پہنچیں گے اور ان کی پیٹرول ڈالر ہم. یہ انہی کا غلام ہے مردود. انہی یورپیوں نے، انہی مغربیوں نے اس کو بٹھا کے رکھا ہے اور یہ خبیث سجدہ کر رہا ہے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے عراق یہ بصرہ کو پہلے سے فتنے کی سرزمین رہا ہے، لیکن یاروں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی حسن کے ساتھ اس کو تراش کے الگ کیا ہوا ہے. میں ابھی پردہ فاش کرتا ہوں. سنو، حضرت محمد بن عبد الوہاب بصرہ گئے علم حاصل کرنے کے لیے. علم حاصل کیا کرتے؟ وہاں دیکھا یہاں سے زیادہ شرک و بدعت اور قبروں کی پرستش ہو رہی ہے. جوش آیا، جوانی کا جوش، کھڑے ہو گئے دعوت دینے کے لیے، شرک کے خلاف،
توحید کی عظمت میں, توحید کی فضیلت میں تقریریں شروع کی. ظالموں کو برداشت نہ ہوا, وہاں کے لوگوں نے ظلم و ستم ڈھائے, وہاں سے ان کے پاس جو خرچے برچے تھے, جو ان کے پاس سامان تھے, سب کچھ اوباشوں نے چھین لیے, اور ان کو ننگے پیر اور ننگے سر, پگڑی امامے سب چوری ان چوروں نے چھین لیے, خبیثوں نے, اور ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا. حضرت امام محمد بن عبد الوہاب علم حاصل کیا کرنے گئے تھے, وہاں سے پیدل بصرہ سے روانہ ہوئے, اور ننگے سر اور ننگے پیر, تپتا ہوا ریت, اس کے اندر چلتے چلتے ان کی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک صحرا کے اندر جب یہ پہنچے تو وہ تپتا ہوا صحرا, وہاں پر پہنچتے بے ہوش ہو گئے, پیاس بھی, کوئی پانی پلانے والا نہیں, بے ہوش ہو گئے. ایک آدمی جس کا نام ابو حمیدان تھا, وہ ملا راستے میں, وہ کہیں آ جا رہا تھا اپنے گدھے سے, مشکیزہ تھا, اس نے پانی پلایا اور ان سے حال چال پوچھا, اپنے ہی سواری کے اوپر ان کو بٹھا کر وہ اپنے شہر زبیر لے گیا. پھر وہاں سے انہوں نے کہا نہیں مجھے شام جانا ہے, لیکن